پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج صدارتی نظام کی جو باتیں ہیں وہ سیاست کے ایوانوں میں بھی پہنچ گئی ہیں، سیاستدانوں کی زبان سے بھی ادا ہونے لگی ہیں۔ صدارتی نظام کے حوالے سے کچھ دن پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی تھی، ٹویٹر پر بحث ہو رہی تھی، ٹویٹر پر ٹرینڈز بنائے جا رہے تھے، لیکن اب یہ سیاستدانوں کا بھی موضوع بن گیا۔ آج بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے بھی اس کو رسپونڈ کیا اور اس کی مخالفت کی بات کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدارتی نظام میں کیا واقعی کوئی دلچسپی رکھتا ہے؟ کیا حکومت واقعی چاہتی ہے کہ صدارتی نظام کے حوالے سے کوئی بات انیشیٹ بھی کرے؟ کیونکہ اگر ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اس پر متفق نہیں ہوتیں تو کوئی بھی آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ 1973 کے آئین کی خاص بات یہی ہے کہ اس پر تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق تھیں اور وہ متفقہ آئین تھا۔ اب آج ایک ایسی جماعت جو ایک سادہ اکثریت کے ساتھ بلکہ 5-6 ووٹوں کی برتری کے ساتھ حکومت بنائے ہوئے ہے، اس کو اگر اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تو وہ آئین میں کوئی بھی بڑی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور اگر صدارتی نظام لے کر آنا ہے تو اس میں آئین کا تقریباً بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات کیا سنجیدہ حلقوں میں ہو رہی ہے یا اس پر ہم خام خواہ سوشل میڈیا پر چھڑنے والی ایک بحث کی بنیاد پر سیاستدانوں سے سوال کر رہے ہیں، جیسے کہ زرداری صاحب سے رپورٹرز نے سوال کیا؟ تو یہ بات کیا سنجیدگی سے زیر غور ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کا پھر کیا نقشہ ذہن میں ہے حکومت کے؟ تو یہ ایک تو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے کچھ کنسرن خود حکومت کے وزراء بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کیبنٹ کے اجلاس میں اس پر بحث ہوئی اور ذرائع کے مطابق جو کیبنٹ ممبرز ہیں انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ خود اپنے متعلقہ جو وزراء ہیں ان سے کیا، انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں، کیونکہ ماضی میں ہم ایمنسٹی اسکیم کو برا کہتے رہے ہیں۔ تو اب اس ایمنسٹی اسکیم میں کیا اچھی باتیں ہیں جو پہلی ایمنسٹی اسکیمز میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ اچھی ہے اور وہ ایمنسٹی اسکیمز بری تھیں؟ تو ہم کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں؟ اب کل کے اجلاس میں کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا، اس پر مزید بحث ہوگی۔ لیکن آغاز میں ذرا صدارتی نظام سے کروں گا۔ کچھ اور چیزیں بھی جو چل رہی ہیں، جیسا کہ کل بھی ہم نے پروگرام میں ذکر کیا تھا اور اس سے پہلے بھی وہ ذکر ہو رہا ہے اور ابھی تک یہ بحث نہیں ہے۔ آج بھی اس پر مختلف بیانات مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے آتے رہے کہ یہ منی لانڈرنگ کیا ہے، اگر باہر سے پیسے پاکستان میں آئے ہیں اور ایک قانونی طریقے سے آئے ہیں تو اس کو منی لانڈرنگ کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اب اس میں نقطہ جو فواد چودھری صاحب اٹھاتے ہیں اور شہزاد اکبر صاحب اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی باہر سے پیسے آنا بری بات نہیں ہے، بلکہ فیک جو آئیڈینٹیٹیز ہیں اس پر پیسے آنا یہ اس کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ تو یہ بحث آج بھی جاری ہے اور آج بھی دن بھر مختلف سیاسی رہنما اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ یہ تمام چیزیں موضوع بحث رہیں گی۔ ہمارے ساتھ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں۔ سائرہ صاحبہ خوش آمدید۔ سینیٹر عاجز دھامرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ میں سب سے پہلے تو سائرہ صاحبہ، یہ صدارتی نظام کی بحث جو ہے یہ انیشیٹ کیسے ہوئی ہے؟ کسی آپ کے خیال میں؟ ہم نے دیکھا ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ٹرینڈ ایسے خود بخود نہیں بن جاتا ٹویٹر پر، کہیں سے کسی حلقے سے انیشیٹ ہوتا ہے یا کوئی اس کو بیک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب مختلف سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے سوشل میڈیا سیلز بھی ہیں، تو منظم طریقے سے اگر ٹرینڈ بنانا تو یوں ہوتا ہے۔ یہ ٹویٹر کی تھوڑی سی جو طریقہ کار ہے وہاں پر یہ کہاں سے انیشیٹ ہوا ہے؟ اور آپ کے خیال میں اس کو لے کر کوئی حلقہ سنجیدہ ہے، کچھ سیاسی حلقہ یا کوئی اور حلقہ سنجیدہ ہے صدارتی نظام کو لے کر، یا یہ بس بحث ایک شروع ہوئی ہے توجہ مختلف چیزوں سے ہٹانے کے لیے اور پھر ختم ہو جائے گی؟ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو خیال ہے جی کہ پاکستان میں جو صدارتی نظام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی ہے، کون کر رہا ہے؟ میرے نزدیک پاکستان کے عوام وہ والا نظام نہیں چاہتے، اور پاکستان کے جو نمائندہ جماعتیں ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں اور جن کو آپ بڑی سیاسی جماعتیں کہیں گے، کبھی اس طرح سے بھی نظام بدلیں۔ مطلب آپ یہ غور کریں کہ جو صدارتی نظام ہے دنیا میں جہاں چل رہے ہیں اور جہاں پہ پارلیمانی نظام چل رہا ہے، آپ ان کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آج کل بدقسمتی سے پاکستان میں بہت سارے ایسے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ جو اصل حقائق ہیں پاکستان کے اور اصل چیلنجز ہے ان سے دھیان ہٹانے کے لیے۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایک عام آدمی کو کیا چاہیے اس وقت؟ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کی عوام کو کیا چاہیے؟ ان کو روزگار چاہیے، ان کو صحت چاہیے، ان کو تعلیم چاہیے۔ لیکن سائرہ صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بحث اگر کہیں سے انیشیٹ ہو بھی رہی ہے تو شاید اس وجہ سے جو لاجک اور دلیل ہے وہ یہ ہے
کہ جی مختلف سیاسی جماعتیں ماضی میں، اور جس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اگر وہ اس نظام میں رہتے ہوئے ملک میں کوئی بہتری نہیں لا سکے، اس کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکی، یہاں پر ادارے نہیں بن سکے، یا انصاف کا نظام نہیں آ سکا، تو شاید پھر نظام میں کوئی پرابلم ہے۔ اگر عمران خان بھی آ کر اس کو ایک نئے تبدیلی کے نعرے کے ساتھ یا تبدیلی کے جذبے کے ساتھ آ کر بھی تبدیل نہیں کرے، تو اس کا مطلب ہے نظام میں کوئی پرابلم ہے، کیونکہ کسی بھی جماعت نے پرفارم نہیں کیا۔ نہیں تو آپ کے خیال میں جو نظام پاکستان میں ہے یہ دنیا میں کتنی جگہوں پہ ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی تو سیاستدانوں کو، کبھی وزراء اعظم کو، کبھی نظام کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہم اپنے کور ایشوز میں کیوں نہیں جاتے؟ ہم روٹ کاز میں کیوں نہیں جاتے کہ پاکستان میں کیوں نہیں جمہوریت پنپ سکی؟ پاکستان کا یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ کیوں سٹرونگ نہیں ہو سکا؟ یہ کیوں ڈیلیور نہیں کر سکا؟ مطلب بجائے ہم ایک اور آلٹرنیٹیو ایک ایسے نظام میں نئے سرے سے جائیں۔ میرے نزدیک تو اگر غور کریں، اتنا اچھا اگلے دن کل مجھے کسی نے میسج بھیجا، انہوں نے کہا تمام وزراء اعظم کی تصویریں تھیں اور انہوں نے کہا کہ ان 18 لوگوں سے آپ 30 سال کا حساب مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ 4 ڈکٹیٹروں کی تصویریں تھیں اور لکھا ہوا تھا کہ ان 4 سے 40 سال کا حساب نہیں مانگتے۔ آپ پاکستان کے حالات تو دیکھیں کس طریقے سے یہاں پہ جمہوریت کو، یہاں پہ سیاستدانوں کو، یہاں پہ وزراء اعظم کو اور قوم کے منتخب نمائندوں کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطیاں ہم سب میں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے مطلب ہر ادارے کو چاہیے کہ وہ اپنی بہتری کرے۔ پارلیمنٹ کا جو رول ہے، جوڈیشری کا جو رول ہے، ایگزیکٹو کا جو ہے، میڈیا کا بہت زیادہ اس میں ضرورت ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل ان کی وجوہات پہ جائیں۔ کوئی بھی نیا چیز کرنے کے لیے پہلے انالیسس کرتے ہیں نا، پہلے اس کا انالیسس کریں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ فیل ہوا، اس نے ڈیلیور نہیں کیا، تو کیوں نہیں کیا؟ پھر کسی اور نظام پہ جائیں۔ آپ جو بھی نظام اس ملک میں لے آئیں گے، جب تک آپ بنیادی ہماری جو خامیاں ہیں اور جو ہر ادارے کا اپنا اپنا رول ہے، آپ جب تک اس کو بہتری اس کی طرف نہیں لائیں گے، آپ جو مرضی یہاں سے آسمانوں سے بھی کوئی قانون لے آئیں گے نا، وہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ اچھا، اب اس میں دھامرا صاحب مسئلہ یہ ہے، اب یہ جو نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے، یہ نظام اٹسیلف برا نہیں ہے، لیکن جن بنیادوں پر یہ استوار ہو چکا ہے، جس طرح سے یہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں، جس طرح سے لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، بعض اوقات وہ عوام کے صحیح نمائندے نہیں بھی ہوتے، ہم نے دیکھا، اور تبھی آپ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، مختلف اور سیاسی جماعتیں بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو جب آپ دھاندلی پر نہ صرف الزام لگاتے ہیں بلکہ اس پر یقین کرتے ہیں، تو آپ دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نظام بھی ٹھیک نہیں ہے جو صحیح نمائندوں کو منتخب نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب ہو جاتے ہیں تو پھر 100 طرح کے اس میں ہرڈل، جب آپ ایک ایسی حکومت بنا لیتے ہیں جس میں آپ کو اپنے اتحادیوں سے بلیک میل ہونا پڑتا ہے، پھر آپ ایک ایسے نظام میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کو کمپرومائزز کرنا پڑتے ہیں، تو الٹیمیٹلی چینجز آتے نہیں ہیں۔ شاید انیشیٹ کرنے والوں یا صدارت نظام کی خواہش رکھنے والوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو، ابھی اس لیے میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون انیشیٹ کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں کیا ہے، لیکن ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کر رہا ہوگا۔ تو آپ مخالفت کریں گے تو مخالفت کی وجہ کیا ہوگی جو کہ آپ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسد اللہ، بات یہ ہے کہ ایک مریض ہے، اس مریض کے مرض کو ختم کرنا ہے یا مریض کو ختم کر دینا ہے سرے سے؟ دیکھیں، پاکستان کو قائم ہوئے 71 سال ہوئے ہیں، 72ویں سال میں چل رہا ہے، قوموں کو ترقی کرنے میں 100 سال لگ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اس 71 سالہ پاکستان کے نظام میں جمہوریت، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت مسائل کا حل نہیں ہے، تو جمہوریت کے اندر جو حکمران منتخب ہوتے ہیں وہ تو جواب دہ ہوتے ہیں ہر 5 سال کے بعد اسی عوام الناس کے پاس، اور وہ ان کو مینڈیٹ ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ مگر صدارتی نظام میں یا ڈکٹیٹر کے نظام میں کس میں کیا جرت ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھ سکیں کہ آپ یہ پالیسی آپ کی غلط ہے یا آپ صحیح کر رہے ہیں یا صحیح نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے پوچھا تو اس پہ کوڑے ہیں، جیل ہے، قید و بند کی صحبتیں ہیں، پھانسیاں ہیں۔ یہ سارا سسٹم اس ملک میں جو استعمال ہو چکا ہے طریقہ کار آپ کے ملک میں، بلا آخر آپ نے 71 سالہ ملکی تاریخ میں 2 تو ٹرانزیشن ہوئی ہے نا، پیسفل پاور جو ہے وہ پیسفل ٹرانسفر ہوا ہے، پیپل ٹو پیپل اور سیولین گورنمنٹ ٹو سیولین گورنمنٹ۔ تو آپ یہ ایکسرسائز کو جب تک کنٹینیو نہیں کریں گے تب تک میرے خیال میں آپ مریض کو مرض ختم نہیں کر رہے ہیں، مریض کو مارنا چاہتے ہیں کہ مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، بیماری ہے، اس کو مار دو، اس کا علاج یہی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس ٹرانزیشن کو چلنا چاہیے
بالآخر سویلین گورنمنٹ کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ ملک تب چلے گا جس نظام میں عوام کی رائے شامل ہو۔ ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں دھاندلیوں کے الزامات لگتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑتے رکھتے ہیں، مگر اب بات آتی ہے اس سی او ڈی پہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ماضی میں انہی پولیٹیکل پارٹیز نے جب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی تو کسی دوسرے کو وہ گیپ بھرنے کا موقع ملا، پھر ایک سی او ڈی سائن ہوا۔ اس سی او ڈی میں یہ ہوا کہ 5 سال کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور پھر کسی پارٹی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا۔ 5 سال کے ٹائم کے بعد اگر گورننس کے ایشو پہ عوام آپ کو ووٹ نہ بھی دیں تو یہ عوام کو اختیار ہونا چاہیے، پرچی کو پاور ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح چینجنگ لاتی ہے۔ تو میرے خیال میں 71 سال کے اندر وہ تمام ڈکٹیٹر کے دوروں کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ ابھی میری بہن نے یہ اشارہ کیا کہ ہم ڈکٹیٹروں کو بھول جاتے ہیں، جس میں کلیشنکوف آئی، جس میں ہیرون آیا، جس میں پاکستان ٹوٹا، مگر ایک سویلین لیڈرشپ نے آپ کو مودی جیسے شاطر حکمران کے ہوتے ہوئے جرأت نہیں کہ آپ کی سرزمین کو وہاں پہ، کیونکہ آپ ایٹمی ٹیکنالوجی ہیں، میزائل ٹیکنالوجی ہیں، آپ متفقہ آئین دے چکے ہیں۔ اس میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو جمہوری نظام ہے وہ چلنا چاہیے اور آمرانہ نظام ایک جمہوری ملک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن دلیل دینے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ دوسرے نظام میں جو آمرانہ دور رہا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی نسبت ترقی زیادہ ہوئی ہے اور کرپشن کم ہوئی ہے۔ اب پچھلے 10 سال میں ہم یہ تو دلیل دے سکتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ ٹرانسفر آف پاور بڑے سموتھ طریقے سے ہوئی، لیکن کیا ہوا جب پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی ہے تو کرپشن کے بے شمار الزامات ہیں، اور آج وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے اربوں لوٹے اور فیک اکاؤنٹس بنائے اور پتہ نہیں کس کس کے نام پر پیسے پر باہر بھیجے۔ اور یہاں پر اب آپ جب ملک چھوڑ کے گئے ہیں، حکومت چھوڑ کے گئے ہیں، تو 1100 ارب روپے کا آپ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کر جا رہے ہیں، پروگرام میں بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ فوراً آئی ایم ایف میں دوبارہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ پھر جمہوری حکومتوں کا تسلسل نے ملک کو دیا کیا ہے؟ مطلب ہونا چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ملا کیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں نا، یہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو 10 سال ہمارے یا پیپلز پارٹی کے تھے کوئی دودھ کی نہریں ہم نے بہا دی، ڈیفینیٹلی اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس میں کرپشن بھی ہوئی ہوگی۔ مشرف صاحب کے دور میں آپ مشرف سے لے کے جو ریلوے کے منسٹر تھے جنرل صاحب اور تمام ان کی کابینہ کے لوگوں کی آپ کہانیاں نکال کے دیکھیں، آپ پہلے ان کو ایکسپلور تو کریں۔ اچھا، اس سے پہلے چلے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پہلے کی ہمارے سیاستدان تھے اور جو پہلے کی ہمارے اسمبلی میں یا ایک معاشرے میں کرپشن تھی ہی کم، اوور آل کم تھی۔ اب کسی بھی چیز کا جب تناسب کسی بھی معاشرے میں بڑھتا ہے نا تو وہ ہر سیکٹر میں بڑھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے جو 2 دور تھے وہ سب سے زیادہ کرپٹ تھے؟ آپ اس سے پیچھے جا کے تو دیکھیں، مطلب پاکستان کو کھانا کب سے شروع کیا اور کس نے شروع کیا؟ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ان 2 دوروں میں کیونکہ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو ختم کرنا ہے، ان کی لیڈرشپ کو بدنام کرنا ہے، اس لیے اسی ادوار کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بے سروپا الزامات ہیں، کوئی جعلی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، کوئی فیک اکاؤنٹس ایگزسٹ نہیں کرتے۔ نہیں، ایک چیز میں نے ایک بات ہمیشہ کہی ہے جی، جو الزامات لگ رہے ہیں اس وقت، کیا وہ الزامات کسی اور سیکٹر، کسی اور محکمے، کسی اور موجودہ حکومت میں نہیں ہے؟ کیا جہانگیر ترین صاحب نے یہی کچھ نہیں کیا؟ کیا اور جو فیڈرل منسٹر اس وقت کیبنٹ میں بیٹھے ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا؟ دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کہ جو آج حمزہ صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس سنی کہ جو کچھ تھا وہ قانون کے مطابق تھا اور ڈکلیئرڈ تھا اور ایف بی آر کو پتا تھا۔ مطلب یہاں تو جرمانے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں پہ سکینڈلز بنتے ہیں، بار بار وزیر اعظم صاحب کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی کابینہ میں کیا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب میں بالکل یہ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ یہ کہنا کہ یہ سموتھلی اگر ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس میں کرپشن ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟
صحیح ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہوا ہے تو پہلے بھی تو ہوا تھا. اچھا سائرہ صاحبہ، میں بریک پر جانے سے پہلے چیمہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، چیمہ صاحب کو بھی ذرا شامل کر لوں گفتگو میں. پھر یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ٹرانزیکشن صحیح ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں، اس پر تو ہم بعد میں ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں. لیکن جو پہلے ہم نے سب سے پہلے سیگمنٹ میں لیا ہے موضوع صدارتی نظام کا، اس پر میں کامنٹ لے لوں عمر چیمہ صاحب کا. عمر چیمہ صاحب، یہ کہاں سے یہ آپ کی حکومت کی خواہش ہے کہ نظام تبدیل ہونا چاہیے اور صدارتی نظام آنا چاہیے؟ کہا جاتا ہے کہ جو ٹویٹر پر ٹرینڈ بن رہے ہیں اس میں آپ کے لوگ اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو حکومت اس پر کھل کے کیوں نہیں بات کر رہی؟ کیا آج بلاول صاحب سے بھی سوال ہوا، زرداری صاحب سے بھی سوال ہوا، انہوں نے کہا ہم اس کے خلاف جائیں گے. کیا پی ٹی آئی صدارتی نظام کے آنے کی یا اس نظام میں کسی تبدیلی کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے تو کیسے کرے گی یہ؟ شکریہ اسد اللہ. دیکھیں، آج جمہوری دور ہے، جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے اندر ڈیفینیٹلی سب کا حق ہے کہ یہ ایک رائے اپنی دے سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی 72 سال ہو گئے ہیں، اور اگر کسی طرف سے اگر کوئی آواز آتی ہے کہ جی یہ پارلیمانی نظام کے اوپر، تو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح بھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پہ اگر آپ دیکھیں تو یقیناً یہاں پہ یا تو سویلین ڈکٹیٹرز ہیں یا ملٹری ڈکٹیٹرز کا دور رہا ہے. یہاں پہ 2018 کے الیکشن سے پہلے تو کبھی کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جو جمہوریت پہ یقین بھی رکھتا ہو، کیونکہ ان لوگ جو جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہیڈ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی خاندانی جماعتیں بنائیں، جو اپنی اولاد اپنے بھائی بہنوں کے علاوہ اور کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر سکیں. باقی یہ رہی بات کہ جی جمہوریت نے کیا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک چند افراد کے کرپشن کی وجہ سے آپ پوری جمہوریت کو، تو آبویسلی نظام کے اندر پیچیدگیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی جو موجودہ حکومت بھی جو ہے اس نظام موجودہ پارلیمانی نظام کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہرڈلز ہیں، چیلنجز ہیں. لیکن یہ کہہ رہا کہ جی حکومت کو ایسی ڈیبیٹ انیشیٹ کری، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسی نظام کی خامیوں کو دور کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں نا، مطلب یہ پوائنٹ تو آپ کلیئر کر رہے ہیں نا چیمہ صاحب، کہ اسی نظام کی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں. کوئی متبادل نظام آپ کے ہاں زیر بحث زیر غور نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، حکومتی سطح کے اوپر تو کوئی ایسی بحث ابھی جو ہے نا وہ نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا سوشل میڈیا کا، تو جمہوریت ہے، اگر وہ موجودہ پارلیمانی نظام کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، چلیں میں ایک مختصر بریک لے لوں، واپس آتے ہیں. تو جو ابھی گفتگو شروع کر دی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے، اس کے ساتھ ساتھ اس پر تو ہم بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے یہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے اس پر اب خود کچھ بے چینی پائی جاتی ہے کیبنٹ ممبرز کے ہاں بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے جا کر ڈیفینڈ کریں کہ پہلے جو ایمنسٹی اسکیمز تھی وہ کیسے غلط تھیں اور اب کیسے ٹھیک ہیں، ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں، اس پر ہمیں مطمئن کیا جائے. تو اب کیا حکومت یا وہ لوگ جو اس اسکیم کو لے کر آ رہے ہیں مطمئن کر پائیں گے؟ ان کے پاس کیا دلائل ہیں؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. کچھ ایمنسٹی اسکیم پر بات کرتے ہیں جس پر کابینہ میں بحث ہوئی ہے، اور اس پر کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ کچھ غیر مطمئن سے دکھائی دیتے ہیں. عاجز دھامرا صاحب، یہ ایمنسٹی اسکیمیں اچھی ہوتی ہیں بری ہوتی ہیں؟ سر یہ تو سوال آپ کریں آپ موجودہ حکومت سے کہ ماضی میں یہ ایمنسٹی اسکیم کو حرام قرار دیتے تھے اور ابھی انہوں نے حلال تو قرار دے دیا. مجھے نہیں معلوم کہ آج کیوں شرما رہی ہے گورنمنٹ. پھر پارٹ 2 دینے پہ پارٹ 1 تو دے چکی ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس آئی کہ خود اپنے گھر میں نام نہیں لینا چاہتا احتراماً ایک فرد نکل گیا جس میں یو اے ای کی پراپرٹی نکلی، اس کے لیے ایمنسٹی اسکیم آئی. اب یہ پارٹ 2 آج نہیں تو کل ان کو ضرور دینا ہے، کیونکہ اسی شخصیت کی ایک پراپرٹی پھر نیو جرسی میں بھی نکل آئی. تو لہذا اب یہ جسٹیفیکیشن ان کی ہے کہ جس میں ماضی میں آپ حرام قرار دیتے تھے جس چیز کو کہ شوروا حرام اور بوٹی حلال، کہ آج ایمنسٹی اسکیم ان کی نظر میں کہتے ہیں ابھی غلط ہے تو پارٹ 1 کیوں دیا؟ اگر پارٹ 1 دیا تو آج کیوں شرما رہے ہیں؟ اس لیے یہ خود پھنس گئے ہیں، اور یہ ہڈی جو ہے ایمنسٹی اسکیم والی وہ پھنسی ہوئی ہے. ویسے آپ کے خیال میں لیکن دھامرا صاحب یہ ایمنسٹی اسکیم آنی چاہیے، یہ اچھی ہوتی ہے، اسے پاکستان میں پیسہ آتا ہے، یہ بہتر ہے لانا اگر حکومت لے کر آتی ہے تو؟ سر ہم نے تو یہ ایکسرسائز کی نا، اس پہ تو حرام کے فتوے لگ گئے نا. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ حرام تھی تو پارٹ 1 کیسے دیا آپ نے؟ پارٹ 1 دیا تو آج شرما کیوں رہے آپ دوسرے پارٹ دینے کے لیے؟ آج نہیں تو کل دینی پڑے گی. آپ کس کو پارٹ 1 دینی پڑے گی ان کو؟ آپ کس اسکیم کو پارٹ 1 کہہ رہے ہیں؟
اس سے پہلے جو ایف بی آر میں ایک شخصیت کی نکلی تھی پراپرٹی یو اے ای میں، اس کو کس طرح راستہ دیا گیا تھا؟ اچھا مجھے چیمہ صاحب یہ چھوٹا اور مختصر سوال آپ ایز اٹ از رکھ دیتا ہوں، آپ کے سامنے اچھی ہوتی ہے یہ آپ کے خیال میں ایمنسٹی اسکیم، یا بری ہوتی ہے، یا ایک وقت میں اچھی ہوتی ہے دوسرے وقت میں بری ہوتی ہے؟ دیکھیں کام obviously کس مقصد کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اب اگر آپ کے پاس ہتھیار ہے اس سے آپ اپنے شکار کر کے اپنے بھوک بھی مٹا سکتے ہیں، اس سے آپ کسی کو قتل بھی کریں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں آپ کے سامنے 1992 کے اندر جو اکنامک ریفارمز جو لے کے آئے آپ کے سامنے، یہ جو آج ٹی ٹی او والے کیس اور جو فیک اکاؤنٹ نکل رہے ہیں، چاہے آصف زرداری ہو یا شہباز شریف کی فیملی ہے، یہ سارے وہ کیا ہے، یہ راستے منی لانڈرنگ کے اور یہ کرپشن کے راستے تو ان لوگوں نے کھولے رکھے، جو ہم نے ہمیشہ جس پہ اعتراض کیا۔ اب آپ کے سامنے کہ جب فالودہ والا، پاپڑ والا، ریڑی والا، ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ نکل رہا ہے اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور آپ کے سامنے کہ حکومت ابھی پچھلے دنوں جو ہے بے نامی ایسٹس کے اوپر بھی جو ہے قانون لے کے آئی ہے، تو یہ ایک طرح سے موقع دیا جا رہا ہے، آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو بھی اکاؤنٹس اپنے ایسٹس ہیں ہر شخص جو ہے اس کو ڈکلیئر کر لے تاکہ ٹرانسپیرنسی۔ لیکن عمر چیمہ صاحب اس میں اگر وہ لوگ جنہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے سے یا جعلی یا غیر قانونی طریقے سے پیسہ کمایا ہوا جو پیسہ ہے وہ جو باہر لے کر گئے ہوئے ہیں یا منی لانڈرنگ کے ذریعے سے لے کر گئے ہوئے ہیں، وہ اگر اس اسکیم کے ذریعے سے ڈکلیئر کر گئے تو یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا ایشو از اے ڈفرینٹ، جو اپنے ایسٹس پاکستان کے اندر ڈکلیئر کرنے کی بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب جس طرح پہلے بات کری تھی کہ جی حمزہ شہباز نے اور اس کے باقی خاندان نے جو ایسٹس ہیں وہ سارے ڈکلیئرڈ ہیں، آپ کے سامنے کل فواد چودھری اور جو شہزاد اکبر نے جو پریس کانفرنس جو ساری ڈیٹیلز رکھی، چیمہ صاحب آپ یہ پوچھیں گے تو نہیں نا، جب جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے گا آپ اسے یہ تو نہیں پوچھیں گے نا کہ یہ پیسے آپ نے کیسے کمائے، یہ تو آپ نہیں پوچھیں گے نا اس سے۔ نہیں وہ یہ میں نے آپ سے کہا کہ قانون موجود ضرور ہے، لیکن جب یہ اس چیز کا تو انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے اگر وہ بھیجنے والا ایک فیک اکاؤنٹ ہے، وہ پنڈ دادن خان میں بیٹھا ہوا پاپڑ والا ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا شناختی کارڈ سے جو ہے باہر سے ایک جعلی ٹی ٹی بھجوائی جا رہی ہے، منی لانڈرنگ کا پیسہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حمزہ شہباز اور ان کے خاندان کے آپ ایسٹس کی اگر جو ڈکلیئرڈ ایسٹس یہ کہتے ہیں جی ہمارا تو سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے ہم ٹیکس دیتے رہے، حمزہ شہباز کے جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں 95% وہ ہیں جو باہر کے ٹی ٹی او کے پیسوں سے جو ہے بنائے گئے ہیں۔ سلیمان شہباز کے 99% ایسٹس جو ہیں وہ ہیں جو ٹی ٹی باہر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹیز کے ذریعے نہ بھجوائیں، پاپڑ والے کے ذریعے نہ بھجوائیں، 100% اثاثے جو ہیں جو باہر ٹی ٹی او سے لا کے اس سے اثاثے خریدے گئے۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں جو 92 میں پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ لایا گیا تھا اس کے ذریعے جو پیسے باہر بھیج دیے گئے تھے آپ وہ پاپڑ والوں کے ذریعے نہ لائیں، ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے لائیں، آپ یہ آفر کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے، پاپڑ والا وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ کیس ہے۔ جس طرح آصف علی زرداری کے وہاں پہ سندھ کے اندر آپ کے سامنے کہ جہاں پہ 5000 جب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ڈیفرنٹ فیک اکاؤنٹس، اس کے اندر جو چیزیں جو ایشو سامنے آئے اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے یہ ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی منی لانڈرنگ اور یہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے حکومت مشکل میں گرے ہوئے آپ دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کا بھی راستہ روکا جائے۔ جس مشکل میں اس وقت آپ محسوس ہو رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، اسی مشکل میں آپ کی کابینہ کے لوگ بھی کچھ آج مشکل میں پیش آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آپ سے وہی عرض کیا جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے ہتھیار کو استعمال کرنے کا، اس تو یہ مقصد کیسے آفر کرتی ہے، یہ سر مقصد کیسے ڈیفائن ہوگا آپ کر رہے ہیں آج جب دیکھیں ماضی کے اندر ابھی تو پہلے بات ہو رہی ہے کہ 70-72 سال کی ریفارم آیا تھا، اگر آپ پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سائرہ صاحب اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے ایکٹ لے کر آئے تھے، تو پاکستان کی تاریخ کے بدترین مکمکا کے 10 سال تھے جو جمہوریت کے نام کے اوپر قوم سے انتقام بڑا ظلم کیا انہوں نے سر، وہ 2008 کے اندر جب حکومت ملی پیپلز پارٹی کو، صاحب یہ تو بڑا ظلم کر کے گئے نا، تو اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، میں تو کنونسڈ ہوں آپ کی بات سے، چلے میں آپ کی بات سے کنونسڈ ہوں۔ صاحب ان کو کہیں کہ بولنے دیں آپ۔ جی اب سائرہ صاحبہ میں ایک منٹ دھامرا صاحب جی کچھ چلے دھامرا صاحب کہہ لیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں میڈم سے معذرت کرتے ہوئے جی میں میڈم سے معذرت کرتے ہوئے جی جی میڈم جی دھامرا صاحب میڈم میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے میں ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پی ٹی آئی جو ابھی وہ مثال دے رہی ہے نا ایمنسٹی پہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خربوزے پہ چھری نہیں مار رہے ہیں، ہم چھری پہ خربوزہ پھینک رہے ہیں اوپر سے، ان کا مقصد صرف یہ ہے۔ اور دوسری بات ان کے چائے والے جو ایم این اے نا وہ بھی کروڑ پتی نکلے ہیں، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ فلودے والے پاپڑ والے، مگر سلائی مشین والی بھول رہے ہیں
کہ وہ پراپرٹی نیو جرسی میں اتنی غریب عورت کی کیسے نکل آئی، اس کی جسٹیفیکیشن کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب یہ ٹھیک ہے، لیکن طاہرہ صاحبہ یہ جو کہہ رہے ہیں انٹینشن کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو صحیح استعمال کریں، غلط استعمال کریں گے، مگر اس کو کیسے ڈیفائن اور ڈیٹرمن کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ جو اکنامک ریفارمز ایکٹ، پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ آیا تھا، اس کے بارے میں بھی جو لانے والے ہیں یعنی نون لیگ کے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے لے کر آئے تھے کہ پاکستان میں پیسہ آئے، ڈالر پاکستان میں آئے، ان سے لوگوں سے پوچھا نہ جائے کہ بھئی کہاں سے لے کر آ رہے ہو، یعنی ایک طرح کی وہ بھی ایمنسٹی اسکیم تھی جو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، لیکن استعمال اس کا غلط ہو گیا۔ تو یہ کیسے ڈیفائن ہوگا کہ استعمال صحیح ہوا یا غلط ہوگا؟ دیکھیں بات یہ اسداللہ صاحب کہ ان کے خیال میں کہ جو یہ شکار کرتے ہیں وہ کھانے کے لیے کرتے ہیں اور دوسرے چوری کے لیے کرتے ہیں، ان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے ہر اس چیز پہ اعتراض کیا جو ہمارے وقت میں ہوئی، اور میں آج چیلنج کرتی ہوں کہ جو ایمنسٹی ہم لائے اور جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی اور جتنا اس سے پیسہ آیا، اگر یہ اتنا لا دیں تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہر چیز آپ کبھی اس زمانے کے کلپس بھی سنا دیتے جو عمران خان نے اور اسد عمر صاحب نے فرمایا تھا، جو بھاشن انہوں نے لوگوں کو دیا کہ جی آپ چوروں کو اور ڈاکوؤں کو آپ لیگلائز کر رہے ہیں۔ آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی چیز ہے ہر وہ کام کیا بھی اور اتنے بے ڈھنگے طریقے سے کیا کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آئی ایم ایف کے پاس یہ گئے، لون انہوں نے لیے، وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا تو مجبوری تھی نا جی، وہ معاشی دباؤ کا شکار تھا، زر مبادلہ کے ذخائر معاشی دباؤ کا شکار ہے، آپ چھوڑ کر کچھ نہیں گئے خزانے میں، تو وہ تو اس لیے لے رہے ہیں نا آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ دیکھیں اسد اللہ صاحب آپ مجھے بات کرنے دینا، ان کو نہیں پہلے پتا تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا؟ نہیں پتا تھا، وہ کہتے تھے لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ نیازی صاحب کا فرمان تھا۔ وہ کہتے ہیں اتنی بری حالت تھی ہمیں پتا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو نا، آپ کو پتہ ہے یقین کریں کہ منگتا وزیر اعظم کے نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ انہوں نے کون سی ایسی بات کی؟ اور یہ جو اسکیم کی بات کر رہے ہیں منسٹری کی، ان کی کابینہ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل آپ دیکھیں عمر چیمہ صاحب جواب ہی نہیں دے سکے۔ جس سوال کے جواب میں یہ چڑچڑے ہو جائے، یہ بات لمبی کریں، یہ جان نہ چھوڑیں، یہ دوسرے کو بولنے کا موقع نہ دیں، یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس میں یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ خندہ پیشانی سے بیچارے وہ عمر چیمہ صاحب کر رہے ہیں، آج کل تو ان کے وزراء جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اگر سوال کریں تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سوال کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں پوچھا۔ صداقت عباسی صاحب ہے جی، آج کل صداقت عباسی اور عمر چیمہ صاحب دو ہی تو لوگ ہیں جو ہر جگہ جاتے ہیں، ورنہ جنہوں نے کیا وہ تو کبھی آپ کو نظر نہیں آتے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ صحیح ہے، چلیں وہ لیکن مسئلہ یہ ہے، آپ جو سائرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ اس کا دلیل تو وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹس کے مطابق یا دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق جو بتایا گیا تھا، ہم تو اس کے مطابق اپنی اسیسمنٹ کر رہے تھے، جب آئے تو پتہ چلا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو غلط تھا، وہ جو آپ نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، جو آپ نے فگرز دی ہوئی ہیں وہ غلط ہیں، اور ہم ایکچوئل فگرز کے اوپر جب جا رہے ہیں تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو 3 دن سے بحث چلی ہوئی ہے اور آج بھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ فیک اینٹیٹیز کے نام پر آ رہے ہیں، یہ بحث کیسے دم توڑے گی؟ یہ جب نیب کورٹ میں جائے گا معاملہ تو وہاں پر حکومت سے اس کو ثابت کر پائے گی کہ یہ واقعی ایک ایسے شخص کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یا ایک سے زائد ایسے اشخاص کے ذریعے سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جن کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور جن کو پتہ بھی نہیں تھا، جن کے پاس پاسپورٹ بھی موجود نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پھر پیسہ غیر قانونی طریقے سے باہر گیا تھا جس کی وجہ سے کرنا پڑے گا؟ الٹیمیٹلی یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید چیمہ صاحب۔ یہ جو ابھی پریس کانفرنس 2 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے کی، اتوار کے روز غالباً،
اور شہزاد اکبر صاحب موجود تھے. اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ یہاں پر شروع ہوئی ہے. اس طرح کی پریس کانفرنسز پہلے بھی کی گئی تھیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو کام نیب کا ہے وہ جب حکومت اپنے ذمہ لے لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ اس لحاظ سے کر رہی ہے کہ کل کو ان الزامات کو نیب نے شاید ثابت نہیں کرنا, بلکہ قوم سے چونکہ وعدہ حکومت کر رہی ہے اور ثبوت حکومت لا کر دکھا رہی ہے اور یہ ٹرانزیکشن کے ریکارڈز اور اس کے ڈاکومنٹس حکومت دکھا رہی ہے, تو پھر جواب بھی حکومت سے مانگا جائے گا کہ جناب آپ نے اس کو عدالت میں ثابت کیا یا نہیں کیا, کیونکہ دعوے آپ کے یہ تھے. کیونکہ نیب کے پاس کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن حکومت کے پاس ڈاکومنٹس میں کیا ہے یہ ہمیں ابھی تک معلوم ہے. تو یہ جو بہت سارے وعدے آپ حکومت سے کرتے جا رہے ہیں, لوگوں سے عوام سے کرتے جا رہے ہیں بطور حکومت, یہ بہت اپنے آپ کو امتحان میں نہیں ڈال رہے, کیونکہ پہلے 700 ارب روپیہ, وہ پھر 85 ارب روپیہ, وہ سب چیزیں وہ ابھی تک وہ ثابت نہیں ہوئی, تو یہ ذمہ داریوں میں اضافہ نہیں کرتی چلی جا رہی حکومت اپنے؟ بالکل ایسا نہیں ہے, نہ کوئی یہ دعوے ہیں اور نہ ہی یہ الزامات ہیں. نیب بالکل انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے جو ادارہ ہے اس کے اندر ایک یونٹ جو ہے وہ باقاعدہ فنانشل جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر ڈیفینیٹلی ایک جس طرح انہوں نے گرے لسٹ میں ڈلوا دیا ایف اے ٹی ایف کے اندر, تو اس کے بعد کافی ایک بڑا اسکروٹنی اس کی ہو رہی تھی فنانشل ٹرانزیکشنز کی. اب یہ جو حقائق جو اس دن فواد چودھری اور شہزاد اکبر نے بتایا, یہ وہ ٹرانزیکشنز جو انہوں نے بتائیں ڈیٹس کے ساتھ, کہ کس نے سینڈر کون ہے, کس کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, کون ریسیو کر رہا ہے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 2008 کے بعد پورا ایک ٹریک نکلا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے. اچھا, لیکن چیمہ صاحب ابھی ہمارے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیسے باہر سے یہاں پاکستان میں آ رہے ہیں یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے. منی لانڈرنگ یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان سے پیسے باہر بھجوائے گئے تو وہ منی لانڈرنگ ہوگی جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو پیسے اگر پاکستان میں ٹیٹیز کے ذریعے سے آ رہے ہیں تو اس کو منی لانڈرنگ نہیں کہتے, یہ ان کا موقف نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں منی لانڈرنگ کیسے ہے. یہ اس کو منی لانڈرنگ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر میاں شہباز شریف یا ان کے خاندان کے لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہوتا کہ جی ان کا یو اے ای میں یا لندن میں یا ملک سے باہر کوئی ان کا کاروبار ہے, وہ تیل کا کاروبار ہے جس سے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کچھ خریدنے کی تو وہاں سے ٹی ٹی سے ایک بندہ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتا رہے, جا کے اپنے اثاثے بنا لیتے ہیں, جو ان کو ضرورت ہوتی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. جبکہ پاکستان کے اندر جتنے میں نے آپ سے پہلے ڈیٹیل بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے اثاثے ایکیومولیٹ کیے کہ 95 سے 100% تک سارے وہ ہیں جو باہر سے پیسہ آیا ہے. جو پاکستان کے اندر ڈکلیئرڈ بزنس ہے اس سے نہیں وہ اثاثے بنائے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جعلی کیسے ہو گئے. یہ جعلی ایسے ہو گئے کہ جب پتہ چلتا ہے, جب ایف آئی اے نے ساری یہ جب انویسٹیگیشن کی, پتہ چلتا ہے کہ جو باہر سے بھیجنے والا ہے وہ کوئی کاروباری آدمی نہیں ہے, نہ کوئی باہر کوئی کاروبار ایسا چل رہا ہے. وہ شخص یہاں پاکستان میں موجود ہے, پنڈ دادر خان میں پاپڑ بیچ رہا ہے, اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے نام پہ باہر سے ٹی ٹی بھجوائی جا رہی ہے. کوئی ایک گول گپے والا اس کو نہیں پتا. اب بات یہ ہے کہ یہ جب سارا چیزیں جب سامنے انویسٹیگیشن اور شواہد جو ہیں یہ جب ٹرانزیکشن سامنے آئی تو بجائے اس کو ڈینائی کرنے اور کے یہ آپ کے پاس ایسے ایویڈنس موجود ہیں اس کو آپ عدالت میں ثابت بھی کر سکیں گے کہ یہ ایک ایسے شخص کے نام پر ٹی ٹی بھجوائی گئی. یہ وہ شواہد ہے جو ایف آئی اے کی جو ہے جو انویسٹیگیشن میں سامنے آئے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کی بیسس کے اوپر ہی نیب نے ان کو سوال نامے بھی بھیجے ہیں. یہ وہ چیزیں جن کا ان کو جواب دینا ہے, بجائے اس کے یہ کہنا کہ اب جی ہم, آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف نے بھی یہی کیا, پہلے کہا قوم کو کہ میں ثبوت دوں گا, پھر اس کے بعد عدالتوں میں 2-2.5 سال خوار کیا, پھر کہا کہ نہیں میں اب اللہ میاں کی عدالت میں جا کے دوں گا. یہی باتیں آج جو ہے حمزہ شہباز نے کی کہ بجائے سے کہ اگر کوئی ہے کچھ اپنی صفائی میں دینے کو تو اس کا ٹرانزیکشن جسٹیفائی کریں کہ باہر ایسا کون سا کاروبار ہے کہ $26 ملین اس خاندان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. اور یہ کہنا کہ جی یہ ساری تباہی جو ہے یہ 70 سال کی ہے, یہ 70 سال کی تباہی نہیں ہے, یہ پچھلے 10 سال کی بدترین تباہی ہے جس کا سامنا, جس کا خمیازہ یہ قوم آج بھگت رہی ہے. 2008 میں پاکستان کا جو قبضہ تھا 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک یہ لے گئے. رائٹ صاحب, اب 2 چیزیں مجھے بتا دیجئے کہ اس پر تو دہرا کر وہ جا کے پروف تو عدالت میں ہی ہوگا کہ وہ ایک ایسے شخص کے نام پر ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ فیک ہوا ہے. پھر دوسرا سوال یہ پوچھیں آپ کا کاروبار کیا ہے. اب یہ چیزیں تو عدالت میں جا کر انہیں بھی پروف کرنی پڑیں گی, لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں کہ حکومت کوئی کام نہیں کر رہی, تو اب آپ کو شاید پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت پاکستان پینل کوڈ میں ترمیم لے کر آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو اسکانڈرز ہیں اسحاق ڈار صاحب, حسن اور حسین, ان کو پکڑ کر پاکستان لایا جانا ممکن ہو جائے گا. تو کام تو ہو رہا ہے, اور یہ صرف یہی نہیں, باقی جتنے لوگ بھی ملک سے بھاگے ہیں ان سب کو لایا جا سکے گا. میرا خیال ہے جی کہ حکومت بس یہی کام کر رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان کو چیلنجز کیا کیا ہیں, اور یہ قانون میں تبدیلی لا رہے ہیں جس کے لیے انفارمیشن منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسحاق ڈار کو لائیں گے, ہم حسن حسین کو لائیں گے.
ابھی پچھلے اتوار وزیر اعظم صاحب لاہور تشریف لائے اور انہوں نے پروونشل جو ممبرز تھے اور کیبنٹ کے ممبر تھے ان کو کہا کہ ان کے سکینڈل ڈھونڈو. ہر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ پاکستان کی بہتری، یہ عوام کی بہتری نہیں کر رہے، یہ کچھ لوگوں سے، مخصوص لوگوں سے انتقام لے رہے ہیں. اگر ان کا کام یہی ہے کہ پینل کوڈ میں تبدیلی، پاکستان پینل کوڈ میں تبدیلی کرنے کے بعد یہ ان چار لوگوں کو لے آئیں گے تو اس سے لوگوں کے پیٹ تو نہیں بھریں گے. اس سے کام آدمی کی ضرور کریں. دیکھیں جی میں خود اس حق میں ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے. ابھی ایف آئی اے کا ادارہ اگر بیٹھا ہے نا تو ایف آئی اے کا ادارہ یہ دیکھے کہ پورے پاکستان میں وہ کون کون لوگ ہیں کہ جن کے اس طریقے سے ٹی ہوئی ہے. اب آپ غور کریں، آپ مجھے بتائیں اسد اللہ، آپ لوگ روز رات کو ٹاک شوز کرتے ہیں، فواد صاحب کو اور شہزاد اکبر صاحب کو نیب کو آ کے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایف آئی اے کا ادارہ نیب کو ڈاکومنٹس دے اور نیب اور وہ جانے. مطلب ہر چیز ہمیں چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے یہ آپ ان کی ماضی کی پریس کانفرنسز نکال کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، یہ سوال میں نے فواد چودھری صاحب سے پوچھا تھا، یہ میں نے فواد چودھری صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو آ کر یہ پریس کانفرنس کریں اور شور مچائیں، آپ نیب اگر خود سے کر رہی ہے اس کو کرنے دیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو نیب کام نہیں کرے گا، اور ماضی میں اگر جن لوگوں نے، حکومتوں نے ایسا نہیں کیا تو نیب نے کام نہیں کیا، تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نیب کام کرتا رہے. یہ خود فواد چودھری صاحب نے کہا. یہیں پہ اس کا ان کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیب خود مختار نہیں ہے، نیب اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہا. اس کے پاس اختیارات، اتنا اٹونمس ادارہ ہے، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج اس کے چیئرمین ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ہی ہوا بھرے گی تو نیب کرے گا. اچھا اب مسئلہ یہ سارا دھامرا صاحب، اب حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ نیب جب وہ حمزہ کے باہر گھر باہر کھڑے ہو کے جس طرح سے منتیں کرتی رہی اس کی گرفتاری کے لیے، وہ تو لگ رہا ہے کہ نیب اور حمزہ کا جو ہے لوگ تو اب یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا نہیں تو وہ آپ نے پھر اس کی سزا بھی تو دی ہے نا کسی کو، ایسا کرنے پر سزا بھی تو دی ہے نا آپ نے، تبدیل کر دیا آپ نے. ہاں چیمہ صاحب، وہ دھامرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی جی تبدیل کر دیا یہ کریں گے کہ آپ نے ان کو گرفتار کیا. یہ بڑا کچھ کریں گے، یہ شہباز شریف کی ٹیم واپس آئی ہے. اسد اللہ صاحب ایک بات کہہ دوں. جی دھامرا صاحب دیکھیں دو اس طرح کے شخص، دو قسم کے شخص ہوتے ہیں جس کو آپ بالکل نہیں پہنچ پاتے. ایک جو منہ پہ مکر جائے بات کر کے، ایک جو دریا کے اس پار بیٹھ کے آپ کو گالیاں دے، آپ پہنچ نہیں پائیں گے اس کے پاس. دو شخص سے آپ نہیں پہنچ پائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں پہنچ پائیں گے. یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ان کے پاس پرانی چورن ہے جو بیچ رہے ہیں. احتساب وہ احتساب کے ادارے کر رہے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ قوم مر رہی ہے، قوم مہنگائی میں پس رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ دھامرا صاحب، پیسے تو لوٹے گئے ہیں نا اس ملک کے. آپ اس بارے میں کیا کس نے لوٹے ہیں؟ کس نے اس کو بھول جائیں، چھوڑ دیں کیا؟ زرداری صاحب نے لوٹے ہیں، نواز شریف صاحب نے، کسی ایکس وائی زی نے، کسی اور شخص نے لوٹے ہیں. پیسے تو لوٹے گئے ہیں اس قوم کے. بند کر دینا عدالت. ہاں جی ایک منٹ کیسے چھوڑ رہی ہے حکومت؟ اس کو مینڈیٹ نہیں ملا ہے سر. ایف آئی اے، یہ عدالتیں ساری بند کر دیں. اور یہ جو بار بار چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں فالودے والا، دہی پوڑے والا، پاپڑ والا، تو بھائی سلائی مشین والی کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ پراپرٹی تو اس کی بھی نیو جرسی میں ملی ہے، یو اے ای میں ملی ہے، تو اس کا نام آپ کیوں مس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیں قوم جس مصیبت میں نا 8 ماہ سے قوم کا جو ستیہ ناش کر دیا آپ لوگوں نے. آپ بالکل نائل ترین ہیں. آپ اس قوم کو اس بہت شکریہ دھامرا صاحب، چیمہ صاحب، طارق صاحبہ بہت شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ ملک میں کرپشن ہوئی ہے. دنیا بھر کے تمام ادارے جو واچ لسٹ پر جو کرپشن کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے، پیسہ لوٹا گیا. آخر کسی نے تو لوٹا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ابھی تک وہاں پر پہنچ نہیں پا رہی اور اس کے پاس شاید کوئی میکنزم نظر نہیں آ رہا کہ ان لوٹے ہوئے پیسوں کو واپس کیسے لائیں اور لوگوں کو اندر کیسے ڈالیں. یہ سوال نہیں ہے کہ پیسہ لوٹا گیا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیسے اس کا احتساب عمل میں لایا جائے گا اور وہ طریقہ حکومت کا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس پر وہ کامیابی مل پا رہی ہے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کیونکہ گھیرا جو ہے وہ زرداری صاحب کے گرد بھی تنگ ہو رہا ہے اور شریف فیملی کے خلاف بھی. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.